ہم اس ملک میں آزادی سے رہتے ہیں, ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں, ہم اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں اور اپنے مرضی کے ایکشنز لیتے ہیں. اس ملک کا آئین اور قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس ملک کے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ملازمت اختیار کر سکیں, نوکری حاصل کر سکیں. جب ہم بچپن میں تھے تو اس ملک کا آئین اور قانون ہمیں اس بات کا حق دیتا تھا اور پوری طرح سے آزادی دیتا تھا کہ ہم اسکولز جا سکیں, ہم کالجز میں پڑھ سکیں, ہم یونیورسٹیز سے پڑھ کر اپنے خواب پورے کر سکیں. اگر مجھے اور آپ کو ان تمام تر چیزوں کی آزادی حاصل ہے, ان تمام تر چیزوں کے حقوق حاصل ہیں, تو کیا اس ملک میں بسنے والے ایک تیسرے طبقے جسے خواجہ سرہ کا نام دیا جاتا ہے, انہیں صرف وہ جنس ہونے کی وجہ سے یہ تمام تر حقوق حاصل نہیں ہونے چاہیے؟ وہ خواجہ سرہ جو کبھی آپ کو سڑکوں پر تالیاں بجاتے ہوئے پیسے مانگتے ملتے ہیں, تو کبھی وہ آپ کی خوشی کی محفلوں کو دوبارہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ کر مختلف رقص پیش کرتے ہیں, کیا ایسے لوگوں کو حقوق نہیں دیے جانے چاہیے؟ میں ہوں صوبان افتخار راجہ, آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویو, اور آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حال ہی میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں پیش ہونے والے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں. لیکن آپ کی سمجھ کے لیے میں اس کی اگر کنکلوژن بتانے کی کوشش کروں تو یہ ایکٹ پاکستان کے کسی بھی شہری کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو 18 سال سے اوپر ہے, یعنی کہ بالغ ہے, وہ اپنا جنس خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, وہ خود طے کر سکتا ہے کہ وہ مرد ہے, خواہ عورت ہے یا ٹرانسجینڈر ہے. یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے, اور اس ملک میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے لیے پوری طرح سے اسٹینڈ کرتی ہیں. مذہبی جماعتوں کو اور مذہبی طبقات کو اس ایکٹ سے کچھ اختلافات ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ اختیار انسان کو نہیں حاصل کہ وہ نیچر کے ساتھ کھلواڑ کرے, وہ قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرے اور خود کو وہ اپنی مرضی کا جنس دے, وہ اپنی مرضی کا جنس یعنی کہ مرد خاتون اختیار کرے. اور ان کا یہ بھی تحفظات ہیں کہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد, جو کہ اب پاس ہو چکا ہے, اب ہیومو سیکشولیٹی میں اضافہ ہوگا, یعنی کہ ہم جنس پرستی کو اس ایکٹ کی وجہ سے فروغ ملے گا. کوئی بھی وہ شخص جو ہم جنس پرست ہے, میں آپ کے لیے آسان کرتا چلوں تو وہ 18 سال کا ہے, 18 سال سے اوپر ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جینڈر تبدیل کر دیا جائے, تو وہ اپنا جینڈر تبدیل یعنی کہ اپنا جنس تبدیل کروانے کے بعد وہ کسی بھی دوسرے جینڈر کے ساتھ شادی کر سکے گا. یہ تحفظات موجود ہیں. مذہبی جماعت کے یہاں تک تو یہ تحفظات سمجھ میں آتے ہیں, لیکن ان کا یہ جو مطالبہ ہے کہ اس کسی بھی شخص کی شناخت کو, اس کے جینڈر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ کے ساتھ ساتھ شرعی بورڈ بھی تشکیل دیا جانا چاہیے, جو یہ تمام تر پہلوؤں کو پرکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرے کہ خواہ وہ شخص مرد ہے, عورت ہے یا ٹرانسجینڈر ہے. لیکن یہاں پر ایک جو کنفلکٹ آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ مذہبی جماعتوں اور لیفٹسٹ آپ کہیں یا وہ لوگ جو خواجہ سرہوں کے حقوق کو, ان تمام تر چیزوں کو خواجہ سرہوں کا حقوق سمجھتے ہیں, ان کا کہا جائے ان کے درمیان ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے. اسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام تر مذہبی جماعتیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کہیں نہ کہیں مذہبی کارڈ استعمال کر رہی ہوتی ہیں, یہ کہیں اپنی سیاست کے لیے تو استعمال نہیں کر رہی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے, چونکہ یہ نیچر ہے. ایک نیچرلی جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ انسان ہے تو وہ اپنے جنس میں ردل بدل کیوں کرے. لیکن جو شخص ان بٹوین ہیں, جو 50-50 ہیں, جو نارمل نہیں ہیں, انہیں یہ حق ضرور حاصل ہونا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں جو میری معلومات ہیں, جو میری آبزرویشن ہے, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ حق انسان کو حاصل نہیں ہونا چاہیے. اگر ریاست اس متعلق کسی بھی قسم کی کوئی قانون سازی کر رہی ہے تو اس پہ پراپر طریقے سے ان تمام تر لوازمات کو دیکھا جائے جو کسی بھی انسان کی جنس تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ جو اس میں ایک یہ بھی کڑی ہے کہ میڈیکل بورڈ یعنی کہ ڈاکٹر اس بات کو تعین کریں کہ خواہ وہ 18 سال کا انسان جو ہے وہ خواہ عورت ہے, مرد ہے یا ٹرانسجینڈر ہے. یہاں تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے, لیکن اس سے آگے علماء کی جانب سے یا جو یہاں پر مذہبی طبقات ہیں ان کی جانب سے پیش کیے جانے والا یہ مطالبہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک ٹرانسجینڈر کو یعنی کہ ایک انسان کو جو خود کو ایک شناخت دینا چاہتا ہے, اسے اپنی شناخت لینے کے لیے ایک مذہبی یعنی شرعی بینچ کے سامنے بھی, ایک شرعی بورڈ کے سامنے بھی پیش ہونا ہوگا, اور وہ شرعی بورڈ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ خواہ وہ انسان مرد ہے یا عورت. اسی تناظر میں آج کی ایک ڈیولپمنٹ بہت اہم ہے. اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان یعنی کہ وہ کونسل جو کسی بھی قانون کو پرکھتی ہے مذہبی اعتبار سے, یعنی کہ
مذہب کے زاویے سے کسی بھی قانون کو پرکھتی ہے وہ کونسل، اس نے آج مکمل طرح سے اس ایکٹ کی جو ہے وہ ناقابل قبول کر دیا، یعنی انہوں نے قبول نہیں کیا. انہیں یعنی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اس ایکٹ کے کچھ پیرا سے کچھ پارٹ سے جو ہے وہ اختلاف ہے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہ تحفظات ہیں اس ایکٹ میں وہ دور کیے جائیں. اس میں یہ بات ضرور، جیسے میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، کہ یہ اختیار کسی انسان کو حاصل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آج جس طرح کا معاشرہ پروان چڑھ رہا ہے، یا ہمارے ملک میں جس طرح کی فورسز کام کر رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ عورت مارچ کے نام پر عورت کے حقوق کو آگے رکھ کر کس طرح سے یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور قدرت کے ان قوانین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ازل سے طے ہیں. یہ حق انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس پہ بالکل میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے. لیکن دوسری طرف سے خواجہ سراؤں کا یہ کہنا ہے، جن کی بیسیکلی یہ لڑائی ہے، بنیادی طور پر جن کی یہ جنگ ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ وہ آخر اپنی پہچان ثابت کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کے آگے، کسی شرعی بینچ کے آگے یا کسی مولوی کے آگے خود کو ننگا کیوں کریں؟ وہ کیوں یہ خود کو پروف کرنے کے لیے، کیا پاکستان کے قوانین اور نادرا کے جو قوانین ہیں وہ کسی بھی مرد یا خاتون کو شناختی کارڈ جاری کرتے وقت کیا اس کا طبی معائنہ کرتے ہیں؟ ان کا موقف بھی کسی حد تک درست ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو یہاں پاکستان میں جو ایک تھنک ٹینکس ہیں ان کی بھی کسی حد تک یہ رائے ہے کہ کسی بھی شخص کی جنس کی تبدیلی کے وقت جو ڈاکٹرز کی رائے ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. بہرحال آج کی جو اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل آف پاکستان نے ٹرانسجنڈر ایکٹس پہ بہت سے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں کیا حکومت پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، تمام تر پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، پوری ریسرچ، آبزرویشن اور اسٹڈیز کے ساتھ کیا دوبارہ اس ایکٹ میں کوئی ترمیم لے کر آتی ہے.